السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیرت کی سیریز کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہم آپ کے سامنے 24 گھنٹے کی زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں اور اعمال پر مشتمل بہترین ویڈیوز اور نایاب ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ان ویڈیوز کو سن کر دلوں میں سنتوں کے اپنانے کا شوق پیدا ہوگا اور دوستوں تک پہنچانے شیئر کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت کیسے ہو جاتی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی گنجائش۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث میں بتایا گیا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، کھانے پر بسم اللہ کہے۔ اس کی برکت سے شیطان نہ گھر میں داخل ہوگا نہ کھانے میں داخل ہوگا۔ دونوں حضرات کی حدیث مبارکہ جو روایت کی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا، ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے نہ اس گھر میں سونے کی جگہ ہے نہ اس کے کھانے میں میرے لیے کھانے کی گنجائش ہے۔ سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا اور کھانے میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام پڑھ کر، سلام کہہ کر داخل ہونے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا اور اسے رات گزارنے کا ہمارے گھر میں موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔